اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اور آج ہم جو ہے وہ تفصیل بیان کریں گے مختصر انداز میں علی ابن بابویہ قمی کے حوالے سے۔ علی ابن بابویہ قمی یہ والد گرامی ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے۔ بابویہ در حقیقت ان کے جد اعلیٰ کا قدیم ایرانی نام تھا، بابویہ۔ اب اس بابویہ کو دو طرح سے تلفظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ تلفظ ہے اس کا بابویہ، اور ایک مرتبہ اس کا تلفظ ہے بابویہ۔ ایک مرتبہ پیش کے ساتھ ہم بے کو تلفظ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ جزم دے رہے ہیں، بابویہ، اور ایک مرتبہ بابویہ، اور اتفاق سے دونوں ہی تلفظ صحیح ہیں۔ چاہے کوئی شخص ان کو علی ابن بابویہ پڑھے یا ان کو علی ابن بابویہ پڑھے، دونوں تلفظ ان کے صحیح ہیں۔ یہ ان کے جد اعلیٰ کا پرانا اسلام سے پہلے کا ان کا ایک نام ہے جد کا، جو ان کے خاندان میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو اصلی نام ہے وہ ہے ابو الحسن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ یا بابویہ نام۔ دوبارہ ابو الحسن ان کی کنیت ہے، البتہ ابو الحسن ان کی کنیت ہے۔ ابو الحسن علی ابن حسین ابن موسیٰ بن بابویہ قمی، قم کے رہائشی تھے، قم کے رہائش پذیر تھے۔ اور یہ انتہائی بزرگ فقیہ ہیں، نامدار، محدث جلیل۔ اچھا، یہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ مختلف رجال کے افراد نے ان کی تعریف میں یہ نام استعمال کیے ہیں کہ ابن بابویہ کی بات نہیں کرو، وہ تو فقیہ ہیں، نامدار تھے۔ ابن بابویہ کون؟ کہ جو محدث جلیل تھے۔ ابن بابویہ کون؟ وہ جو قوم اور اطراف قوم کے مرجع تقلید تھے اس وقت کے۔ اسی لیے انہوں نے تاریخ کی فتوے کی پہلی کتاب تحریر کرنے والی شخصیت یہی ہے۔ فتوے کی، تاریخ کی فتوے کی پہلی کتاب انہوں نے تحریر کی، لیکن کس انداز میں؟ روایات اور احادیث کے انداز میں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس دور کے اندر، جیسے آج کل کے دور کے اندر مراجع تقلید توضیح المسائل اپنی دیتے ہیں، احکام بتاتے ہیں اس میں، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہاں کے اس وقت کے مراجع کرام ڈائریکٹ فتوے کو نقل نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث کو نقل کیا کرتے۔ مثلا تقلید کے باب میں اگر آتے ہیں، پہلا باب تقلید کا، تقلید کے باب میں کوئی ایک حدیث نقل کی کہ تقلید کرنا ضروری واجب،
یا طہارت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے جتنی بھی روایات تھیں، اپنی نگاہ میں، اپنی نظر میں جو روایت صحیح تھی ان کے فتوے کے مطابق تھی، ان کو جمع کیا، اور بغیر کسی سند کے۔ یہ ایک کمال تھا، ورنہ اس سے پہلے جو روایات کو احادیث کی کتابوں میں نقل کیا جاتا تھا ان میں حدیث سے پہلے سند کو نقل کیا جاتا تھا۔ یہ پہلی شخصیت تھی کہ جنہوں نے کتاب تحریر فرمائی اپنے فتووں کی روایات کی روشنی میں، اور بغیر کسی سند کے روایت کو نقل کیا۔ اب بغیر کسی سند کے روایات کو نقل کر دینا، کون اعتبار کرے گا کہ یہ روایت صحیح ہے، غلط ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کون سی قسم کی حدیث ہے؟ لیکن اس کے باوجود کہ بغیر سند کے روایات کو اس کتاب میں جمع کیا، اس کے باوجود اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مراجع محدث بزرگان تھے انہوں نے ان کی کتاب کو حجت مانا، اور یہاں تک تحریر فرمایا کہ ہمارے اصحاب ان کی کتاب کو حجت جانتے تھے۔ جب کبھی کسی مسئلے میں کوئی نص اور روایت اور حدیث موجود نہیں ہوتی تھی تو ان کے فتووں کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور جو وہ فتویٰ دیتے تھے اس کو اس طرح سے تسلیم کیا جاتا تھا کہ جیسے معصومین اہل بیت کی روایت اور حدیث کی طرح سے۔ کہا کیوں؟ ایسی کیا بات تھی ان میں کہ آپ ان کے فتووں کو نص معصومین سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں، نہ نص معصومین مان رہے ہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو۔ نہیں، اہل بیت کی نص معصوم ہے، اہل بیت کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا چاہے مرجع ہو۔ تو پھر آپ نے اس کو نازل منزلے نص معصوم بنا دیا۔ کہا اس لیے کہ ان کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ انہوں نے 11ویں امام کے آخری دور کو حس کیا ہے، 11ویں امام کے آخری دور میں یہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے 11ویں امام کی زیارت کی ہے، ان سے احادیث کو نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے بعض حالات کی بنیاد کے اوپر ہم تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، اور انہوں نے ان احادیث کا مطالعہ کیا ہو کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ کو نقل کیا ہے۔ یہ شخصیت ان میں سے ہے کہ جنہوں نے ائمہ کا دور دیکھا ہے، 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کو دیکھا ہے، اور اس دور میں کہ جب خود امام بھی موجود تھے، غیبت صغریٰ میں ان کے نواب اربعہ سے روابط تھے، اس دور میں قم میں بیٹھ کر یہ اپنے فتووں کو نقل کیا کرتے تھے، اس دور میں۔ اور ان کے بارے میں یہ تحریر فرمایا تاریخ نے کہ ان کا حرف حرف آخر ہوا کرتا تھا، اس طرح سے اپنی بات کو منوایا کرتے تھے، اور لوگ تسلیم کیا کرتے تھے ان کی بات کو، جو مرجع تقلید تھے اس زمانے کے لیے۔ اسی طرح سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا خاندان علمائی خاندان تھا۔ آج ہمارے یہاں خاندان میں ایک بچہ جو ہے وہ عالم بن جائے تو اس کے بعد اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد شاید کوئی عالم بنے نہیں بنے، اور کتنے ہی خاندان علماء سے محروم ہیں، اور ان کے خاندان کی افضلیت و فضیلت یہی ہے کہ ان کا خاندان علمائی خاندان تھا۔ ان کے اگر اجداد کی طرف ہم تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اجداد میں وہ افراد نظر آتے ہیں جو اصحاب ائمہ سے ہوا کرتے تھے، حالانکہ شیخ تھے لیکن اصحاب کے ساتھ رہے ان کے اجداد۔ اور اسی طرح سے 1200 عیسوی تک آیت اللہ العظمی شیخ منتجب الدین علیہ الرحمہ
انہی کے خاندان کے فرد تھے، بہت عظیم اور بلند مرتبہ مجتہد و مرجع گزرے 12 عیسوی میں، یہاں تک ان کے علماء کرام تھے، یعنی پورا خاندان ایک ایسا خاندان تھا کہ جس میں علماء پائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے ابن ندیم ایک رجال دان ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی الفہرست، آج بھی موجود ہے۔ در حقیقت یہ رجال کی کتاب نہیں تھی، یہ الفہرست کو لکھا تھا چونکہ اس زمانے میں اعتراضات بہت ہو رہے تھے، اور یہ اعتراض سب سے بڑا اعتراض تھا کہ ان کے پاس علماء کم ہیں، تشیع کے یہاں علماء کم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ کتنے علماء ہمارے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب تحریر کرنا شروع کی کہ جس کا نام لکھا الفہرست۔ اس فہرست میں انہوں نے مختلف علماء کیا نام، اسامی گرامی، ان کے اجداد، ان کے نسب، ان کے کارنامے، ان کی زندگی، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور وہی کتاب الفہرست جو اس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی آج رجال کے حوالے سے انجام پائی جاتی ہے۔ انہوں نے تحریر فرمایا، ابن بابوے نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ 200 کتابیں تحریر کرنا ایک واقعاً ہنر چاہتا ہے، ایک کمال چاہتا ہے کہ ایک شخص دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے ایک قلم اٹھائے اور 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کرے۔ اب کچھ کے نام میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن کیا وہ 200 کی 200 کتابیں ہم تک پہنچی؟ وہی افسوسناک خبر آپ کے لیے، وہی افسوسناک بات جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہی کہ ابن قولوے نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور 30 سے زیادہ کتابیں لکھنے کے باوجود ہمارے پاس ایک کتاب کامل الزیارات پہنچی۔ بالکل اسی طرح سے ابن بابوے کی چند کتابیں 200 میں سے 200 کتابوں میں سے صرف چند کتابیں ایسی ہیں جو ہم تک یہاں تک پہنچی ہیں، باقی کتابیں واللہ علم جل گئیں، لوٹ لی گئیں، یا ہو سکتا ہے کہیں ہوں تو ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں، ہم تک نہیں پہنچی۔ 200 کتابیں ایک عالم کی شب و روز کی محنت کا ثمرہ۔ کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن نہیں پہنچی ہم تک۔ ابن بابوے صاحب اولاد نہیں تھے۔ اچھا کوئی تصور نہ کرے، ابھی ہم نے بتایا کہ شیخ صدوق کے والد شروع میں صاحب اولاد نہیں تھے۔ اب یہ ان افراد کے لیے ان کی زندگی میں ایک رہنمائی ہے جو صاحب اولاد نہیں ہیں۔ ابن بابوے ایک طویل عرصے تک صاحب اولاد نہیں تھے۔ ان کا ارتباط تھا نائبین امام سے، جو غیبت صغریٰ میں 4 مخصوص نائب خاصہ گزرے ہیں۔ ہم بولتے ہیں نائب امام۔ نائب امام 2 قسمیں ہوتی ہیں نائب امام کی، ایک نائب امام خاص ہوتا ہے اور ایک نائب امام عام ہوتا ہے۔ خاص اور عام دونوں نائب امام ہیں، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ نائب امام خاص اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں امام کی نص آئی ہو
کہ فلاں ابن فلاں میرا نائب، اسے کہتے ہیں نائب خاص. جیسے 4 غیبت صغریٰ کے زمانے میں 4 نواب 4 واضح ہوا، نائب خاص. غیبت صغریٰ کے بعد کا جتنا زمانہ گزرا جسے ہم غیبت کبریٰ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں اس کے بعد سے جتنے بھی مراجع کرام آج تک ہمارے موجود ہیں، یہ سارے نائب عام ہیں، نائب خاص نہیں ہیں، نائب عام ہیں. جب ہم بولتے ہیں نائب امام، یعنی نائب امام سے مراد ہماری عام ہوتی ہے. عام کون ہوتا ہے؟ نائب عام یعنی نائب امام عام، یعنی وہ افراد کے امام نے جن کی خصوصیات کو بیان کر دیا گیا، جن کی خصوصیات بیان کر دی. سچا ہونا چاہیے، اثناشری ہونا چاہیے، 12 امامی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، مثلا یہ شرائط ہے نا ساری. تقوی اختیار کرنا چاہیے اس کو، پارسا ہونا چاہیے، دنیا طلب نہیں ہونا چاہیے اس کو. یہ ساری صفات بیان کر دی. نائب امام عام میں فرد مخصوص نہیں ہے، صفات بیان کی ہیں ائمہ نے. ان صفات کے اوپر جو شخص پورا اترے اس کو نائب امام کہا جاتا ہے، لیکن مراد ہماری نائب امام عام ہے، نہ خاص. صحیح. ان کے رابطے، ابن بابویہ کے رابطے کس سے تھے؟ نواب 4 سے. خط لکھا کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں، اور امام سے آپ میری طرف سے درخواست کریں کہ پروردگار مجھے صاحب اولاد بنا دے. ابن بابویہ ان خاص مراجع محدثین میں سے ہیں کہ جن کے لیے امام کی طرف سے توقیع آئی. توقیع کیا چیز ہے؟ توقیع کہتے ہیں، توقیع ایک خاص تلفظ ہے جو خط امام کی طرف سے کسی بھی شخص کے نام پر آتا ہے، تو اس خط کے انداز کو کہا جاتا ہے توقیع. توقیع امام، اس کو خط نہیں کہا جاتا. یعنی احترام میں اس کو خط نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں توقیع امام. خط آنا کسی کی طرف امام کا. اب ان کے لیے خاص طور پہ امام کی طرف سے توقیع آئی، اور اس میں جو القاب امام نے ان کے لیے استعمال کیے اس پر ذرا توجہ کیجیے گا، کس طرح سے امام ان کی عزت و احترام کر رہے ہیں. کہا شیخی، اے ہمارے شیخ. آخی، برادر کا لفظ استعمال کیا کہ میں ہمارے بھائی. اے ہمارے معتمدی، اے ہمارے معتمد، ہم جن پر اعتماد کرتے ہیں. تمہارا خط مجھے ملا، تم نے جو خط لکھا تھا وہ مجھے ملا، اور ہم نے تمہارے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد تمہارے یہاں پروردگار 2 بیٹے عطا کرے گا، اور دونوں کے دونوں عالم ہوں گے. یہ خط آیا. جب توقیع آئی امام کی، ایک مرتبہ مطالعہ کیا، وہ مطالعہ کرنے کے بعد رکھ دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد پروردگار نے ان کے یہاں 2 بیٹے عطا کیے، اور دونوں کے دونوں بہترین اپنے دور کے فقیہ عالم، جن میں ایک کون بنے؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ صدوق اپنی زندگی میں اپنی زندگی پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں.
بس اس واقعے سے جو صاحبان اولاد نہیں ہیں ان کے لیے ایک سبق ملتا ہے، بلکہ اگر ہم مختلف علماء کا ہم مطالعہ کریں زندگی کا، ان میں بھی ایسی واقعات ملتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی مشکل میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے وقت کے امام کو بھلا چکے ہیں، ان سے مدد طلب نہیں کرتے، جبکہ امام بار بار کہتے ہیں ہم تم کو بھلائے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ تم کو یاد رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے لیے کرم اور رحمت ہیں، مگر یہ امام نے نہیں کہا، تو پھر وہ افراد ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ مقدس اردبیلی ہمیشہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو امام امیر المومنین کی قبر کے اوپر جایا کرتے تھے، وہاں اپنا مسئلہ دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک بار پہنچے تو امیر المومنین ناراض ہو گئے، قبر کے اوپر زری کے اوپر سے آواز آئی امیر المومنین کہ مقدس اردبیلی تم ہمارے پاس کیوں آتے ہو اپنی مشکل لے کے، اپنے مسئلے لے کر؟ کیا میرا بیٹا تمہارے درمیان میں نہیں ہے؟ تم اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس سے اپنی مدد کیوں نہیں لیتے؟ اس سے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کرتے؟ کہ اس کس طرح سے انہوں نے ان سے مدد لی۔ ابن بابوے نے اپنے وقت کے امام سے مدد لی۔ مولا دعا کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں کہ میریاں اولاد ہو۔ امام نے دعا کی، اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، جس میں ایک شیخ صدوق بنا۔ اسی طرح سے پرہیزگاری اور تقوی میں ان کی مثال نہیں تھی۔ نہ فقط یہ کہ شیعہ بلکہ اہل سنت کے بھی کتنے ہی علماء نے ان سے استفادہ علمی کیا۔ اسی طرح سے ان کے ایک مشہور کارناموں میں منصور حلاج سے ان کی ملاقات تھی۔ منصور حلاج، منصور حلاج کون؟ منصور حلاج سمجھ لیں کہ ایک قسم کا صوفی تھا جو اپنے کو آپ کو عرفان اور عارف ظاہر کیا کرتا تھا، اور اپنے آپ کو معتقد ظاہر کیا کرتا تھا کہ میں خاندان اہل بیت کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، ان کا شیفتہ ہوں، بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ان کو محبت رکھتا ہوں، ان سے ان کا عاشق ہوں۔ لیکن بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ ان کو استاد بھی مانتے تھے، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، آج بھی ایسے ہی عاشق اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن میدان عمل میں ان کی تعلیمات کے خلاف چلا کرتے تھے۔ مثلاً چھٹے امام کے دور میں ایک مشہور امام جو ان کا شاگرد جب گھر سے باہر نکلے تو امام کی عادت یہ تھی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے خصوصاً علمی محفل میں جانے کے لیے تو رسول اللہ کا عمامہ رکھتے تھے، رسول اللہ کی کندھے پر عبا ڈالتے تھے، ہاتھ میں رسول کا عصا لیتے تھے، اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ امام سے ملاقات ہوئی تو اس نے عمامے کو دیکھ کر کہا، مولا آپ کا عمامہ بہت قدیم لگ رہا ہے۔ کہاں یہ عمامہ رسول میرے جد رسول کا ہے۔ کہا آپ کی عصا بھی بہت قدیم لگ رہی ہے۔ کہا یہ میرے جد رسول اللہ کی، اب جتنا سننا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد عصا کو پکڑا، اور عصا کو پکڑنے کے بعد اس کے بوسے دینا شروع کیا، یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی۔ ارے امام بڑے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ تم لکڑی کی اس عصا کو جو کہ نسبت ہے رسول سے، اس کا اتنا احترام، اس کا بوس و کنار کر رہے ہو۔ یہ جسم، یہ جان، یہ روح جس کی نسبت رسول اللہ سے ہے، اس کا گوشت کا ذرہ ذرہ رسول کا ہے، اس کا خون رسول کا ہے، اس کا احترام کہاں گیا؟
بہت گزرے ہیں ایسے. اسی طرح سے ایک منصور حلاج کہ دعویٰ بہت بڑے بڑے، لیکن جہاں محبت کا دعویٰ، جہاں عشق کا دعویٰ، جہاں اہل بیت کے احترام کا دعویٰ، وہاں اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے لگا. دیکھیں، امامت کا تصور ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے، اس کو یقین کریں ابھی تک امامت صحیح طرح ہمارے یہاں واضح نہیں ہے. امامت کے سامنے، عصمت کے سامنے، اہل بیت کے سامنے اگر کوئی شخص قد بلند کرے، قد بلند کرنا سمجھتی ہیں کہ ان کے نزدیک، ان کے سامنے اپنا کوئی کرامت کو ظاہر کرے، اپنے عرفان کو ظاہر کرے، اپنے علم کو ظاہر کرے، ان کے سامنے کوئی بھی چھوٹا سا ادعا رکھے، وہ کم سے کم تشیع سے خارج ہے. مقام اہل بیت کے مقابلے پہ کوئی چھوٹا سا ادعا بھی لے کر آئے، تشیع سے خارج ہے. کتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے. اسی طرح سے منصور حلاج سارے دعوے کیے، لیکن اپنے آپ کو اہل بیت کے سامنے صاحب کرامات ظاہر کرتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، لیکن میرے پاس بھی کچھ ہے پیش کرنے کے لیے. بس یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک دعویٰ کہ اہل بیت کے مقابلے میں کچھ میرے پاس بھی کرامات ہیں جو اللہ نے مجھے عنایت کی ہیں. اور جگہ جگہ جا کے علمی تقریر کیا کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، اس کے بعد اپنی کرامات کو بھی ظاہر کرتا تھا، اور لوگ اس کی کرامات کو دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے، اور بہت سے لوگ اس کے گروہ میں شامل ہوئے. خود تشیع میں، یعنی مومنین میں سے، حتیٰ ایک زمانہ وہ آیا کہ اس نے دعویٰ شروع کر دیا کہ میں تو امام عصر کا نائب ہوں. ہاں، لیکن نائب کون تھے؟ 4، جو ختم ہو گیا. غیبت صغریٰ کا دور، غیبت کبریٰ کے اندر کوئی نائب خاص نہیں ہے. اس نے دعویٰ کیا پہلی مرتبہ، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد عرب کے علاقوں سے گھومتا ہوا آیا کہاں؟ چونکہ اس کو معلوم تھا کہ قوم کی سرزمین تشیع کی سرزمین ہے، مومنین کی سرزمین ہے، اہل بیت کا حرم کہلاتا ہے قوم کی سرزمین پہ تشیع. اور قوم کی سرزمین پہ آنے کے بعد پھر وہی اپنے دعوے شروع کیے. اور یہ دور کس کا دور ہے؟ ابن بابویہ کا دور ہے. اپنے دعوے شروع کیے، اور دعوے شروع کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو نائب امام کہلاتا تھا، کرامات ظاہر کی، اور اس کی اطلاع پہنچی کس کے پاس؟ ابن بابویہ کے پاس. ابن بابویہ کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو ابن بابویہ نے کہا جب اتنا امام کا نائب ہے تو ان کے تو رابطے رہے تھے نواب اربعہ سے. کہا جب نائب امام کا ہے اور کرامات بھی ظاہر کر رہا ہے، ذرا بلا کے تو لے کر آؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ابن بابویہ کے سامنے آیا، اور ملاقات میں ابن بابویہ نے اس سے چند بنیادی سوالات کیے، علمی سوالات. اور جب دعوے جھوٹے ہوں تو پروردگار اگر اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے تو اس کے علم کو پروردگار سلب کر لیتا ہے. یہی سب سے بڑا سبق یہی ہے ہمارے لیے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس میں
کچھ امراض ایجاد ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ پہلا مرض جو علمی افراد میں پیدا ہوتا ہے وہ حسد کا مرض ہے۔ دوسرا مرض جو اس میں پیدا ہوتا ہے وہ غرور علمی ہے کہ انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو مدرسے سے سیکھ کر گیا ہے سب کے سامنے بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں نہیں پتہ، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے۔ اس کا مقصد علم بتانا نہیں، دوسرے کو نیچے دکھانا ہے۔ عموماً یہ ہے جو افراد پردہ کرتے ہیں اور جو افراد پردہ نہیں کرتے ان کے سامنے اپنے آپ کو فخر کے ساتھ سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو پردے دار ہیں، تم تو پردہ نہیں ہو۔ نہ، ایسا نہ کریں، یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکاتا ہے۔ جو پردہ نہیں کرتا نہ کرے، آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے، اگر واجب ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں اگر واجب ہے، اس صورت میں ایک احسن اور اچھے طریقے سے تبلیغ اسلام کرنا۔ تبلیغ اسلام کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ آپ ضد اسلام تبلیغ کر دیں، کیونکہ بعض لوگ تبلیغ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ضد میں آ کے کہتا اچھا اب میں چادر پہلے یہاں تک لیتی تھی چادر، اب تو میں یہاں رکھوں گی۔ کہا کیوں تم نے؟ مثلا تو ایسے افراد کو تبلیغ نہ کریں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ اپنا کردار اچھا پیش کیجیے کہ میں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے وہاں یہ سبق و درس دیا گیا ہے کہ میں خوش اخلاقی کے ساتھ سب سے پیش آؤں گی اور اسلام کو صحیح انداز میں بتاؤں گی، کسی کو منحرف نہیں کروں گی اسلام سے۔ یہ بنیادی شرطوں میں سے امر بالمعروف کی، ہر کسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا جاتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنے مقام پر شرائط موجود ہیں، حتیٰ اگر آپ کو گمان ہے کہ یہ مان جائے گی میری بات تب آپ کر لیں، لیکن اگر گمان نہیں ہے اور اندازہ یہ ہے کہ نہیں یہ تو مانے گی نہیں بلکہ ضد میں آ جائے گی، وہاں تبلیغ آپ کے لیے واجب نہیں ہے۔ بہرحال تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے اس کو سلب نہ کرے، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ آیت اللہ عظمہ ایک اشتہار دی، مشہور مرجع تقلید ابھی کے کچھ سالوں پہلے انتقال ہوا ان کا۔ وہ مدرسے فیضیہ میں درس سے اخلاق دیا کرتے تھے، شب یعنی پنجشنبے یعنی جمعرات کی شب میں، بدھ کی رات میں۔ اب اتنا بڑا آیت اللہ درس اخلاق اور بڑا مجمع ہوتا تھا اور سارے کے سارے عام عوام نہیں ہوتے تھے کہ عوام بیٹھی ہوئی ہے، نہیں، طلاب ایک سے ایک طالب علم عمامہ لگا کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ان کا درس اخلاق سننے کی لیے بے چین۔ ممبر پہ گئے، ممبر پہ جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد بھول گئے، پھر دوبارہ شروع کی، پھر نہیں پڑھی، پھر دوبارہ شروع کی، نکل گئی ذہن سے۔ صحیح کہا بس آج کا درس اخلاق یہی کہ انسان اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا ہے اور اللہ اس کو کیا دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اوقات ممبر سے اترے اور آنکھوں سے آنسو اور یہ سوچتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اسی مجمع سے کہ جو طالب علموں کا مجمع تھا اس کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر گئی۔
کہا آج کے لیے درس اخلاق یہی کافی. یہ ہے درس اخلاق. درس اخلاق کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، درس اخلاق عمل کی چیز ہے کہ انسان اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کرے. یہ ہے درس اخلاق، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو بہرحال اللہ نے منصور حلاج کی جو علمی کیفیت تھی اس کو وہاں پہ سلب کیا، اور ان معمولی سوالات کے جوابات نہ دے سکا. اس کے بعد اس نے موضوع گفتگو اپنا تبدیل کیا، اہل بیت سے محبت کے دعووں کو دہرانا شروع کیا، اور اس کے بعد ابن بابوے کے سامنے اپنی کرامات کو ظاہر کرنا شروع کیا. بس یہاں سے جو کرامات کو ظاہر کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ ابن بابوے کو جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد کہا کہ تم جھوٹے ہو، کاذب ہو، اور یہاں قم میں رہنے کے تم قابل نہیں ہو، اس لیے میرا حکم ہے کہ اس شخص کو قم سے نکال دیا جائے. منصور حلاج کو ابن بابوے کے حکم سے قم سے خارج کر دیا گیا. یعنی اتنی طاقت تھی ان کے پاس، ابن بابوے کے پاس. قم سے کسی کو خارج، ایک شہر سے کسی کو خارج کر دینا آسان کام نہیں ہے. اور جب یہ ابن منصور حلاج قم سے نکلا تو اس کے دعووں میں یہاں تک پہنچ گیا دعویٰ کہ پہلے تو قم میں دعویٰ تھا اس کا کہ میں نائب امام ہوں، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد دعویٰ ہو گیا کہ میں خود امام ہوں، کہ امام کی روح مجھ میں آ گئی ہے اور میں خود امام ہوں. اور یہاں تک بعض کتابوں نے یہ لکھا کہ اس نے آگے بغداد کی طرف جانے کے بعد حتیٰ یعنی الوہیت کا دعویٰ کیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا کہ خدا مجھ میں حلول کر گیا ہے اور اب میں خدائی کے مقام پر پہنچ گیا ہوں. تو پھر وہ وہاں بغداد میں اس وقت اہل سنت کے جو علماء کرام تھے ان کی طرف سے فتوے جاری ہوئے، اور فتوے جاری ہونے کے بعد اس کا سر کو قلم کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے، اہل سنت کی تاریخ میں موجود ہے ساری چیزیں، اور ساری چیزیں ہمارے جو شیعہ منابع ہیں اس میں بھی موجود ہیں. ایسی زندگی گزارنا، علمی کام کرنا، کتابیں تحریر کرنا، مومنین کی اعانت کرنا، مدد کرنا، مومنین کے تمام معاملات پر نگاہ رکھنا، امام کے نمائندوں سے بھی رابطہ رکھنا، ایک مرجع کے لیے، ایک محدث کے لیے، ایک عالم کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. ان سارے کاموں کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر تھی؟ اچھا وہ دور دیکھیں، دور کیسا تھا ابن بابوے کا. ابن بابوے کا وہ دور تھا کہ جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی تھی، اور جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی تھی تو عباسی خلیفہ کے جو سپاہی تھے وہ وقت کے امام کو سونگتے پھر رہے تھے. وہ تلاش میں تو حکم تھا کہ تلاش کرو شیعوں کے 12واں امام کہاں ہیں، کیونکہ 12ویں امام کے بارے میں رسول کے دور سے احادیث چلی آ رہی تھیں کہ جس دور میں ایک ایک شیعہ کو تلاش کیا جاتا تھا، اس دور میں مذہب حق تشیع کو پہنچانا ایک سخت مرحلہ ہے. یہ ابن بابوے کا دور ابن قولوی کے دور سے قریب ہے، یہ ایک ہی ہم عصر ہیں تقریباً. اور بھی علماء ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گا. سخت کام ہے، دیکھیں آسان کام نہیں ہے کہ حکومت وقت آپ کے خلاف ہو، آپ کے اپنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو. ہمارے یہاں تھوڑے سے عرصے کے لیے یہ واقعات ہونا شروع ہوئے، کتنی بے چینی پھیلی. اس دور کو یاد کریں کہ اس دور کے اندر جب حکومت بھی کھلم کھلا، آج کی حکومت نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم خلاف ہیں، آج کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ حالت تھی اس دور میں کہ جب حکومت بھی کھلم کھلا آپ کی مخالف تھی کہ ان کے امام کو تلاش کرو، ان کے لوگوں کو قتل کرو، ان کے لوگوں کو گرفتار کرو. قید و بند کی صحبتیں شیعہ برداشت کر رہے تھے. اس دور میں ساری ذمہ داری کس کے اوپر تھی، کس کے کاندھوں پر تھی؟
اور احسن طریقے سے اس دور کے اندر کہ جس دور میں یہ سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس دور میں بیٹھ کے 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کر دیں دین پہنچانے کے لیے۔ ان علماء کی اتنی زحمات، اور ہم آسانی کے ساتھ کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہ یہ امام میں جو کہا گیا کہ میرے بھائی ابن بابوے، میرے معتمد جس کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں، ابن بابوے، میرے شیخ، میرے بزرگ ابن بابوے، یہ توقیع کے الفاظ ایسی نہیں ملے ان کو، خدمات تھیں تو ملے، زحمتیں اٹھائیں تب ملے۔ اور فقط یہی نہیں، نجاشی صاحب علم رجال، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا میں انشاءاللہ آئندہ، چونکہ یہ بھی ہم عصر ہیں تقریباً۔ نجاشی صاحب علم رجال اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، کچھ اصحاب سے نقل کر رہے ہیں کہ کچھ اصحاب نے امام سے نقل کیا کہ ہم نے فرمائش کی کہ ہمارا دیدار ہو جائے، تو امام کی طرف سے پیغام آیا، اور پیغام یہ تھا کہ فلاں جگہ آ جاؤ تو ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ صاحب بڑے شوق کے ساتھ اس ملاقات کے لیے پہنچے، اور جب ملاقات ان کی جاری تھی امام سے، تو اسی دوران میں امام نے ایک مرتبہ کہنا شروع کیا کہ ابو الحسن علی ابن حسین بن موسیٰ ابن بابوے پر اللہ رحمت نازل کرے۔ تو جب یہ الفاظ امام نے ادا کیے تو ہم سب ایک مرتبہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے، اور حیرانگی کے ساتھ امام سے فرمایا کہ مولا، آپ تو اس طرح سے ان پر رحمت بھیج رہے ہیں کہ جیسے ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، حالانکہ وہ تو ابھی زندہ ہیں۔ تو امام نے کہا، امام نے فرمایا کیا کہ ہاں صحیح کہتے ہو، کچھ پہلے تک وہ زندہ تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب یہ امام نے فرمایا تو ان اصحاب نے جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ فوراً تاریخ، دن سب نوٹ کر لیا، اپنے پاس نوٹ کر لیا، لکھ لیا، اور امام کی محفل سے باہر آ گئے۔ جب باہر آ گئے، اب انہوں نے اپنے تحقیق شروع کی کہ ابن بابوے کا انتقال ہو گیا، کب انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا، تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا، وقت کیا تھا۔ تو یہی اصحاب نجاشی نے نقل کیا، انہی اصحاب نے نقل کیا کہ ہم نے جب بعد میں تحقیق کی تو ہمیں بالکل وہی وقت، وہی دن اور وہی تاریخ کا علم ہوا کہ ہاں وہ وقت تھا کہ جب ابن بابوے اس دنیا سے چلے گئے، وہی دن تھا اور وہی تاریخ تھی کہ جس دن ابن بابوے اس دنیا سے پروردگار سے ملحق ہوئے۔ امام نے خبر دی تھی، امام نے خبر دی،
ان کے موت کی کہاں؟ بغداد میں، ادھر بیٹھ کے، عراق میں بیٹھ کے۔ ایسی شخصیات کیوں؟ زحمتوں کی وجہ سے، صحبتوں کی وجہ سے، علمی مقام کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا مقام حاصل کہ جس کے لیے امام فرمائیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے، نام لے کر اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے؟ کر سکتا ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ عصمت کے مقام پر ابن باوے فائز نہیں تھے، ہم جیسے تھے، لیکن تگ و دو کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، زحمت اٹھانا ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، علم پہنچانا ہوگا۔ بہرحال ان کی کتابیں جو کچھ نام ہم تک پہنچے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ النوادر، النوادر، الف لام نون واو الف دال را، النوادر، الف لام پڑھا نہیں جائے گا، النوادر۔ التسلیم، الف لام نون واو الف دال را، لام کو چونکہ پڑھا نہیں جائے گا تو النوادر ہو جائے گا، جبکہ الف اور لام بھی آئے گا۔ التسلیم، اس میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ التسلیم، امانات، امانتوں سے، امانتوں کے متعلق کتاب تھی۔ تفسیر، توحید، الحج، الصلاۃ، الطب، الطب، الموارث یعنی ارث کے حوالے سے کتاب، النکاح، قرب الاسناد، المعراج، تین سو لکھ لیا آپ لوگوں نے جو لکھنا ہوا، 329 ہجری اور 900 941 عیسوی، 329 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 329 ہجری سے کچھ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی 329 ہجری بہت مشہور ہے جی، نہیں جی جی 329 ہجری غیبت صغریٰ کا اختتام، غیبت کبریٰ کا آغاز، 329 ہجری۔ 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 329 ہجری میں محمد بن سمری کا انتقال ہوا، آخری نائب۔ اس سال کے دو نام جو تاریخ میں بہت مشہور ہیں، انتقال کے سال کے دو نام، ایک علماء کی رحلت کا سال، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہی علماء اعلام اسی سال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کہ جن کی ایک طویل فہرست ہے، اس لیے اس سال کو علماء کی رحلت کا سال بھی قرار دیا گیا۔ اور دوسرا نام اس کا جو مشہور ہے وہ ہے تناثر نجوم کا سال، تا نون الف سے،
نہ سین، ثے اور را، تناثر نجوم، تناثر نجوم کا سال، تناثر نجوم کا سال کہ وہ سال ہے 329 ہجری کہ جس سال میں دنیا پر سب سے زیادہ شہاب سنگ کی بارشیں ہوئی، جگہ جگہ شہاب سنگ ٹوٹے اس سال اور دنیا کی زمین سے انہوں نے وہ ٹکرائے اور نقصان پہنچا۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی شہاب سنگ کی کہ اس سال کا نام ہی پڑ گیا تناثر نجوم، کہ شہاب سنگ کی بارشوں والا سال۔ 329 ہجری بہت اہم سال ہے۔ کئی علماء کی فہرست جس میں انتقال ہوا، علماء کے انتقال کا سال، شہاب سنگ کا سال، امام کی غیبت کبریٰ شروع ہونے کا سال، ابن اسی سال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا انتقال، اور محمد بن سمری کا انتقال تقریباً نزدیک ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نہیں بلکہ 3، بعد میں ایک اور بیٹا بھی عطا کیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے جی، 2 تو عطا ہوئے ہی تھے نا جو دعا سے ہوئے تھے امام کی، آخر میں ایک اور دیا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام تھا حسن بن علی بن حسین، بڑے بیٹے کا نام تھا حسن بن علی بن حسین بن موسیٰ بن ابن بابوے قمی۔ یہ اپنے زمانے کے، ایک مرتبہ پھر دوہراؤں، حسن بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوے قمی۔ ان کے بارے میں جو ہمارے پاس تاریخ ملتی ہے وہ یہ بہت اپنے دور کے بہت بڑے ایک عارف، عامل، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، فقیہ نہیں تھے، یہ فقیہ نہیں بنے لیکن مشہور تھے اپنے زمانے میں کہ بہت بڑے عارف، بہت بڑے عابد اور عبادت گزار تھے یہ اپنے دور کے، اور ساری عمر ان کے بارے میں جو تحریر ہے کتابوں میں کہ ساری عمر انہوں نے اپنی عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔ یہ مستدرک الوسائل میں آئے محدث نوری نے 524 صفحے کے اوپر تحریر فرمایا ان کے بارے میں تفصیل بتائیے، کہ جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ بہت بڑے عارف تھے اور عامل تھے اور عابد تھے، عبادت گزار تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام حسین بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوے قمی۔ حسین بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوے قمی، کہ جنہیں ہم شیخ صدوق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تیسرے بیٹے کا نام محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوے قمی۔ یہ مختصر ترین حالات تھے ابن بابوے کے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين